بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو سے ہم امر کی 5ویں فصل کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ کسی کام کا حکم دیا جانا اس کام کے اچھا ہونے کی دلیل ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ حکم دینے والا حکیم یعنی دانا ہو۔ جیسے اللہ تعالی حکیم ہے اور اس نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کی اتباع اچھا کام ہے، اور جس کام کا حکم دیا جائے اسے مامور بھی کہتے ہیں۔ حکم یعنی امر کی وجہ سے مامور بھی کا اچھا ثابت ہونا اس لیے ضروری ہے کہ امر ہوتا ہی اس چیز کو، اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ تو ایک تو امر از خود مامور بھی کے حسن یعنی اچھا ہونے کو بیان کرتا ہے، مزید یہ کہ جب آمر یعنی حکم دینے والا بھی حکیم و دانا ہو تو پھر مامور بھی کام کے حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ مامور بھی کے حسن یعنی اچھا ہونے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب مامور بھی کی حسن یعنی اچھا ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں جان لیں۔ نمبر 1، حسن بنفسہ، یعنی وہ کام جو از خود اچھا ہو، جیسے اللہ تعالی پر ایمان لانا، شکر ادا کرنا، سچ بولنا، انصاف کرنا، نماز پڑھنا اور دیگر خالص عبادتیں۔ اس حسن بنفسہ مامور بھی کا حکم یہ ہے کہ یہ مامور بھی جب بندے پر واجب ہو جاتا ہے تو بغیر ادائیگی کے ساکت نہیں ہوتا اور نہ ہی ساکت ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ جیسے کہ ایمان لانا یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بندے پر واجب ہے اور ہر وقت ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ صبح کے وقت میں ایمان والا ہوں اور شام کے وقت ایمان والا نہیں ہوں۔ اور اسی مامور بھی میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ساکت ہونے کا احتمال تو رکھتے ہیں، مگر یا تو ادا کر کے یا پھر آمر یعنی حکم دینے والے کی طرف سے۔ جیسے نماز جو بندے پر واجب ہوتی ہے تو یا تو ادائیگی کی صورت میں ساکت ہوتی ہے یا پھر جنون، حیض اور نفاس وغیرہ کے طاری ہونے کی صورت میں ساکت ہوتی ہے۔ وہ بھی اس لیے کہ آمر یعنی حکم دینے والے نے یعنی اللہ اور رسول نے ان آزار کی صورت میں نماز کو ساکت کیا ہے، یعنی معافی دی ہے۔ یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ نماز کے معافی یعنی سکوت کے آزار وہی معتبر ہیں جو اللہ رسول نے بتائے، لہٰذا نماز کا وقت تنگ ہونے، وضو کے لیے پانی نہ ملنے اور ستر کے لیے لباس نہ ملنے کی صورت میں نماز ساکت نہیں ہوگی کہ اللہ رسول نے ان چیزوں کو نماز کی معافی کا عذر نہیں بنایا۔ تو یہ مامور بھی حسن کی ایک قسم تھی جسے آج ہم نے سنا، دوسری قسم دوسری ویڈیو میں سنیں گے۔ آئیے اب عبارت اور ترجمے سے اسے حل کر لیتے ہیں۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ الامر بالشیء، کسی شے کا، کسی کام کا حکم دینا، یدل علی حسن المأمور به، مامور بھی یعنی اس چیز کے حسن یعنی اچھا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کب؟ اذا کان الامر حکیما، تب کہ جب حکم دینے والا بھی حکیم ہو، حکیم یعنی دانا ہو۔ لأن الامر، اس لیے کہ امر یعنی حکم دینا، لبیانی، اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے، ان المأمور به، کہ مامور بھی یعنی جس کام کا حکم دیا گیا ہے، جس کام کا امر کیا گیا ہے، مما، مامور بھی ان چیزوں میں سے ہے، ینبغی ان یوجد، کہ جن کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی جنہیں ہونا چاہیے۔ ینبغی مطلب چاہیے، یوجد مانا ہونا، ینبغی ان یوجد، کہ امر جو ہے وہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ مامور بھی ان چیزوں میں سے ہے جنہیں ہونا چاہیے۔ فاقتضى ذلك، تو اس بات نے، ذالکہ کا مشار الیہ ہے امر الحکیم یعنی دانا یعنی حکیم بندے کا حکم۔ فاقتضى ذلك، تو دانا کے حکم نے تقاضا کیا،
حسنہو اس کا یعنی مامور بھی کا یعنی جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کے حسن یعنی اچھا ہونے کا تقاضا کیا۔ ثم المأمور به پھر مامور بھی یعنی جس کام کا حکم دیا گیا ہے، فی حق الحسن اچھا ہونے کے حق میں نوعانی دو قسمیں ہیں، مامور بھی کی اچھا ہونے میں دو قسمیں ہیں، حسن بنفسہ نمبر ایک از خود اچھا مامور بھی و حسن لغیرہ اور نمبر دو حسن لغیرہ یعنی کسی دوسری چیز کی وجہ سے وہ کام اچھا ہو۔ فالحسن بنفسہ تو وہ مامور بھی جو خود اچھا ہو، مثل الایمان باللہ تعالی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی مثل ہے، و شکر المنعم اور منعم یعنی انعام کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی مثل ہے، والصدق اور سچ بولنے کی مثل ہے، والعدل اور انصاف کرنے کی مثل ہے، والصلاۃ اور نماز پڑھنے کی مثل ہے، ونحوها من العبادات الخالصۃ اور اسی کی مثل یعنی خالص عبادتیں۔ فحکم ھذا النوع تو اس نوع کا حکم یعنی حسن بنفسہ کا حکم، انہو کہ یہ حسن بنفسہ اذا وجب جب واجب ہو جائے، علی العبد بندے پر، اداؤہ اس کی ادائیگی یعنی اس مامور بھی کی ادائیگی جب بندے پر واجب ہو جائے، لا یسقط تو وہ ادائیگی ساقط نہیں ہو تو یہ مامور بھی ساقط نہیں ہوتا، الا بالادائی مگر یہ کہ ادائیگی کے ساتھ، وھذا فیما اور یہ مامور بھی جو ہے یہ ان چیزوں میں سے ہوتا ہے، لا یحتمل السقوط جو ساقط ہونے یعنی معاف ہونے کا احتمال نہیں رکھتا۔ کیسے؟ مثل الایمان باللہ تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی مثل، کہ اللہ پر ایمان لانا یہ ہر وقت ضروری ہے، ساقط نہیں ہو سکتا کہ کسی سے یہ حکم اٹھ جائے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، یہ ساقط نہیں ہو سکتا۔ اما ما یحتمل السقوط اور بہرحال وہ مامور بھی کہ جو ساقط ہونے کا احتمال رکھتا ہے، فہو یسقط بالادائی تو وہ یا تو ادائیگی کے ساتھ ساقط ہوتا ہے، او باسقاط الامری یا پھر حکم دینے والے کے ساقط کرنے سے ساقط ہوتا ہے۔ وعلی ھذا قلنا تو اسی بات پر ہم نے کہا، کس بات پر؟ کہ جو مامور بھی ساقط ہونے کا احتمال رکھتا ہے اس پر ہم نے کہا کہ اذا وجبت الصلاۃ فی اول الوقت جب واجب ہو جائے نماز اول وقت میں، سقط الواجب بالادائی تو اس نماز کا جو وجوب ہے وہ ساقط ہوگا ادائیگی کے ساتھ، او باعتراض الجنون والحیض والنفاس یا پھر جنون یعنی بے ہوشی، حیض اور نفاس کے طاری ہونے کے ساتھ، وہ بھی کب؟ فی آخر الوقت نماز کے آخری وقت میں، کیونکہ اس کے بعد نماز کا وقت رہے گا نہیں۔ اچھا یہ ان تین چیزوں سے کیوں ساقط ہوگا؟ باعتباری اس اعتبار کی وجہ سے کہ ان الشرع شریعت نے اسقطھا نماز کو ساقط کر دیا، انہو بندے سے عند ھذہ العوارض ان عوارض یعنی ان آزار کے پائے جانے کی صورت میں یا پائے جانے کے وقت، ولا یسقط اور یہ مامور بھی ساقط نہیں ہوتا یعنی یہ واجب نماز ساقط نہیں ہوتی، بضیق الوقت وقت کی تنگی سے، وعدم الماء اور پانی کے نہ ہونے سے، واللباس اور لباس کے نہ ہونے سے، ونحوہ اور اسی کی مثل کسی اور چیز جیسا کہ قبلہ مشتبہ ہو گیا تو نماز ساقط نہیں ہوگی بلکہ غور و فکر کر کے جہاں دل جمے گا اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنا ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔